کو بھی آپ کا بھی انتظار پورا ہفتہ مجھے رہتا ہے. بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں اور کہہ نہیں پاتا کہ کس مقصد سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ حق کی رہنمائی اور حق ہی کی ترجمانی کرتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے اس کی مذمت بھی کر لی. آج کل ایک تسلسل بنا ہوا ہے اور خاص طور سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 7 پروگرام کم سے کم کریں گے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے. یہ جو واقعہ پچھلے ہفتے ہوا ہے جس میں حضرت امام موسیٰ کاظم آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے بہت ہی نازیبا گفتگو کی گئی ہے. لوگوں نے اس کا کہیں نہ کہیں امیج بھی غلط بنانے کی کوشش کی ہے، مگر کیا سوچتے ہیں آپ، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا، الف لام میم کا، جی ٹی وی کا، کہ آپ نے حالات کی مناسبت سے ائمہ اہل بیت کی فضائل، مناقب اور مسلمانان عالم جو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس عقیدت کی نگاہ سے اور کس محبت، خلوص اور ایمان کے جذبے کے ساتھ ان ائمہ سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں، اس کے اظہار کا تمام علماء کرام کو وقتاً فوقتاً موقع مرحمت فرمایا. جیسے کہ سب کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ 2 سال قبل ایک مجہول الحال شخص جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اب تو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ شاید اس کا تعلق ہی انڈیا سے ہے. اچھا. اس نے اس کے واٹس ایپ پر کوئی میسج وائرل ہوا، وہ پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں علامہ باقر جو نقوی صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے خلاف تو 2 سال پہلے ایف آئی آر کٹ بھی چکی اور اسے گرفتار بھی کیا جا چکا تھا. اچھا. لیکن اب جا کر اس کے خلاف جو ہے دوبارہ اسے وائرل کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ کیونکہ اس کا نام اذان الہی ہے تو یہ ابتسام الہی ظہیر کا یا حشام الہی کا کوئی کزن ہے. اچھا. اور اس کے نام کے ساتھ عبد الرحمن آ رہا ہے عرفیت میں، تو یہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ مولانا عبد الرحمن سلفی کا کوئی رشتہ دار ہے، یا وہ خود ہی ہیں خدا نہ خواستہ، جی، جو کہ 90 برس کی عمر کے ہیں، شیخ القرآن والحدیث ہیں، اور ائمہ اہل بیت سے ان کی محبت بڑی یعنی وہ کھلی کتاب کی طرح ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، بہت افسوسناک بات ہے. اور آپ کی اس سوال کی مناسبت سے میں اگر آپ کی یاد ہو تو یہ عرض کروں، ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، بے امامیہ ہیں. جی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے ایک امام کو مانتے ہوں، کسی ایک امام کے فالوور ہوں ائمہ اربعہ میں سے، ہم تو 6 اماموں کو مانتے ہیں. اللہ. جب ایک جلسے میں ایک بات ہو رہی تھی تو ہمارے ساتھ اور بھی دوست احباب تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ 6 اماموں کو مانتے ہیں، کس طرح؟ میں نے کہا دیکھیے، پہلے تو امام اعظم فی الفقہ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مدینہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت، اور تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہنے گے ٹھیک ہے 4 ہو گئے، چاروں برحق ہیں. میں نے کہا نہیں، 6 برحق ماننا پڑیں گے کم از کم، پھر 12 کی باری بھی آئے گی. پہلے ایک مکتب فکر میں 6 تو برحق مانی ہے. انہوں نے کہا باقی 5واں کون ہے؟ میں نے کہا 5ویں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اللہ اکبر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہہ لیں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. چھٹے کون ہے؟ میں نے کہا میری مسجد کا پیش امام. اللہ اکبر. ان امام صاحب کو اگر نہیں مانوں گا تو نمازیں کیسے ادا کر سکوں گا؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب کے امام ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں پر مصطفیٰ کے بعد. لیکن مصطفیٰ کے بعد بھی ان کو مانتا ہوں. یعنی امام ابو بکر صدیق ہوں، امام عمر فاروق ہوں، امام عثمان غنی ہوں، امام حیدر کرار ہوں، پھر حسنین کریمین ہوں، جتنے ائمہ ہیں، ائمہ حدیث ہوں، ائمہ فقہ ہوں، جتنے ائمہ ہیں وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے لیے نذرانہ عقیدت رکھتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ کے حوالے سے دیکھیے شوافع رفع دین کرتے ہیں جی، اور فقہ جعفریہ کے ماننے والے رفع دین کرتے ہیں، ایون فقہ حنفیہ کے ماننے والے بھی رفع دین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رفع دین کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے ان 3 مواقع پر جو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے کیا جاتا ہے. صحیح. حالانکہ اس کے لیے تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں، بخاری و مسلم کی روایات ہیں. اور اب جب اس پہ اختلاف آتا ہے تو جو احناف ہیں جی، وہ بالعموم یہ ایک عذر رکھتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر ہم ان سے بصد احترام عرض کرتے ہیں کہ منسوخی کا کوئی حکم لے آئیے. ٹھیک ہے. ایک ناسخ ہے تو ناسخ تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عوام کے اندر، یہ عوام علماء نہیں عامی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بت رکھ کے لاتے تھے
تو حالانکہ نماز باجماعت تو مدینہ شریف میں ہوئی اور مدینہ میں بت پرستی ہوتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اگر بت رکھ کے لاتے بھی تو وہ پہلی بار کے رفع یدین میں ہی گر جاتے. صحیح ہے، تو یہ تو بات عام ہی لوگوں کی بات ہے. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ رفع یدین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے. اچھا، تو اس لیے بعض علماء جن کا تعلق احناف سے ہے الحمدللہ، اور جید علماء ہیں یعنی ہمارے اسلاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ کبھی کبھی کر لینا چاہیے. اچھا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک، ان کا یہ کہنا ہے کبھی کبھی کر لینا چاہیے. ٹھیک، بالخصوص جو ہماری تبلیغی جماعت ہے جی، وہاں پر ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے، ٹھیک، جو نہیں کر رہا وہ نہ کرے. ٹھیک، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ زور دیجئے کہ نماز پڑھیے. ہوں، تو جو نماز کی طرف آئے گا اور پھر وہ کوشش کرے گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے. جی، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے والے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں. جی، تو میں نے کہا اسی طرح تو ہے جس طرح ماں باپ روکتے ہیں برے کام کرنے سے، لیکن پھر بھی اولاد کرتی ہے. اللہ اکبر، تو نماز بھی روکتی ہے لیکن نمازی پھر بھی کرتا ہے. ٹھیک، ٹھیک، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس کی نماز عادت سے عبادت بنے گی، اللہ اکبر، کیا خوبصورت تو جملہ، اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی. کیا خوبصورت جملہ. عادت سے اگر عبادت بن جائے نماز، تو وہ آپ کو تمام ممکن لوگوں پہ جو مقروض ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی قربت سے نکلا ہے، اور قربانی اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں ہم دیگر سارے دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں قربانی بھی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ٹھیک، لیکن مدینہ شریف میں آپ ساری زندگی ہر سال قربانی کرتے رہے. سبحان اللہ. چنانچہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ذوق اور شوق سے کرنا چاہیے. گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ قرض لے کر بھی کر رہی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اگلے مہینے وہ قرض اتار دیں گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر کسی کو قرض دے بھی دیا کرتے تھے اور قرض لے کر کسی کی مدد کر بھی دیا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی اتنا مجبور ہے کہ وہ اس کے روزانہ کے جو نان شبین ہے اسی کے لیے محتاج ہے، تو اس کے لیے یقیناً یہی ہے کہ وہ قربانی نہ کرے. جو لوگ قربانی کریں گے وہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے اور ان کے اہل حدیث حضرات اس سنت کو فالو کرتے ہیں جب نماز میں تشہد ہوتا ہے شہادت کی انگلی اٹھتی ہے اس کے بعد بار بار ہلاتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں علماء اہل حدیث کے مابین بھی کچھ اختلاف ہے علمی نوعیت کا. بعض نے وہ یحرکھا کی روایت جو ہے اس سے یہ استدلال لیا ہے کہ اسے ہلاتے رہیں، اور ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ جب آپ کر رہے تھے یدعو، آپ دعا کر رہے تھے تو آپ یدعو بہا اس کے ہاتھ سے دعا کر تو اشارہ کر رہے تھے، یحرکھا اسے ہلا رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا استراحت فرمانے کا جو عمل ہے صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے داہنی کروٹ لی اور آپ سوئے. اس کا اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسری کروٹ لی نہیں، تو یقیناً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مستقل ہلاتے رہیں، بلکہ آپ جب شہادت عین ہوگی اس وقت آپ اسے ہلائیں گے، یہ مسنون ہے. لیکن اگر آپ نہیں بھی ہلا رہے تو اس کو باقی نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اختلاف ہے اور مسئلہ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، جماعت بڑی تنگ ہوتی ہے، آپس میں بازو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک کندھا پیچھے رہ جاتا ہے اوپر. سجدے کا اصل جو کیفیت ہے، جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہاتھ دونوں ایسے رہیں یا بعض اوقات ایک ہاتھ دبا سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں اگر رش بہت زیادہ ہو تو کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام تھے، نماز آپ پڑھایا کرتے تھے، چنانچہ آپ کی سجدے کی جو کیفیت احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ کشادہ سجدہ کرتے تھے. یعنی اس طرح آپ کا جو بطن مبارک ہے وہ زمین سے اس طرح علیحدہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا تھا. یہ ایک مجاہد کا، ایک کمانڈو کا ایک اسٹائل ہے. اچھا، آپ تصور کیجئے نا، وہ اس طرح سجدہ کر رہا ہے. اب اگر صفوں کے اندر یقیناً کوئی سجدہ کر رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں نفلی نماز، تو اسی طرح پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ کشادہ سجدہ کیجئے. اور اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کو 25 اور 27 درجے ثواب مل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ تو کھونا پڑے گا. تو اگر آپ جماعت کی خاطر اپنے پہلو کو تھوڑا سا محدود بھی کر لیتے ہیں اور ہاتھ آپ کا تھوڑا سا اندر کی طرف بھی ہوتا ہے تو یہ وہ نہیں جائے گا کہ آپ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، بلکہ یہ مجبوری ہوگا. اور اضطرار اور مجبوری میں تو سب کچھ بہت کچھ جائز ہو جاتا ہے. آگے سے گزر جانا ممنوع ہے، حرام ہے، کیا کیفیت ہے؟ گناہ ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر اجازت ہے تو کس حد تک اجازت ہے؟ یہ ذرا کیفیت بیان فرما دیجیے گا.
جی، امام کے ساتھ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے. اچھا. اگر باجماعت نماز ہے اور امام کے آگے سترہ ہے تو اگر کوئی انتظامیہ ہے، انتظامی فرد ہے، یا اس کا خدا نخواستہ کوئی وضو وغیرہ فاسد ہوا ہے تو وہاں سے نکل کر چلا جائے گا، اور اگر وہ نمازیوں کے آگے سے بھی گزر رہا ہے تو اس سے اس نمازی کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک. پہلی بات، کیونکہ حدیث ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک. دوسری بات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ امام کے سامنے سے، یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، تو وہ 40 سال وہاں کھڑا رہے. اب وہ سال ہیں، صدیاں ہیں، اللہ اللہ اللہ، دن ہیں، گھنٹے ہیں، یہ وہاں پر محذوف ہے. ٹھیک ہے. 40 لیکن علماء نے اسے 40 سال قرار دیا. اچھا. اس کی شناعت بتانے کے لیے، قباحت بتانے کے لیے، سختی بتانے کے لیے. تو کس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ آپ سرجن ہیں. ٹھیک. آپ کسی کی باڈی کو کھول کر آئے نماز پڑھنے کے لیے. کوئی ایمرجنسی اگر آپ کو کیا ایمرجنسی ہے ایسی؟ بیت الخلاء وغیرہ جانا نہیں، ایسی کیا ہے؟ اگر آپ کو جانا بھی ہے تو پھر فقہا نے ایک یہ رائے دی ہے کہ آپ 3 صفحے آگے جا کر آپ مڑ جائیے. اچھا. لیکن اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت کا حکم، حضور کا حکم یہ ہے کہ تم سترے کی طرف سترہ رکھ کر نماز پڑھو، یا کسی دیوار کی طرف یا کسی درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ایون یہ کہ صحابہ کرام کا معمول تھا اگر وہ کسی ریگستان میں اتر کر نماز پڑھتے تو بھی اپنے آگے اونٹ کا پالان رکھ لیتے، سترہ رکھ لیتے، یا کوئی کچھ نہیں ہوتا کوئی لکیر کھینچ دیتے. اچھا، لکیر سے کام چل جائے گا. یہ تو ایک ان کے تقوی کا اور ان کی احتیاط کا عالم ہے نا. انہیں پتا ہے وہ ریگستان میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی کیونکہ حکم ہے کہ سترہ اختیار کرو تو وہ سترہ رکھ لیتے، کوئی اپنا امامہ رکھ لیتے. ٹھیک ہے. تو سترے کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لوگوں کو علم لوگوں نے پوچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر قبضے کی جگہ ہے یا حرام جگہ ہے یا آپ پہ مباح نہیں ہے تو اس جگہ نماز نہیں ہوتی. اب ایسے عالم میں جب بندے کو پتہ نہ ہو یہ کس کا گھر قبضہ شدہ ہے یا کوئی ایسی مسجد جو معاذ اللہ ایسی جگہ بنائی گئی جہاں اجازت نہیں تھی، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے تو پھر تو وہ معذور ہے. کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی عذر ہے اس کے پاس کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور اگر پتہ لگ گیا، جسے پتہ ہے تو اسے پھر احتیاط کرنی چاہیے یقینی طور پر. قبضے والی جگہ پر کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ کسی نے مسجد بنائی ہے جی، اور آپ نے اس کی مسجد پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک، تو پھر یہ کیسی مسجد ہوگی؟ صحیح. یعنی سیاست کر رہے ہیں آپ یا کاروبار کر رہے ہیں آپ، اگر تو آپ خدمت کر رہے ہیں تو پھر اس میں قبضے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بات. خدمت کے لیے تو صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، قبضے کی ضرورت نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں قبضہ کرنا ضروری ہے ایک انتظامیہ. اور دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کی مسجد پہ قبضہ کر رہا ہے. جی، مسجدوں میں جہاں پر بڑی بڑی اسامیاں نماز پڑھنے آتی ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں بڑے بڑے تاجر اور صنعت کار نماز پڑھتے ہیں، وہاں ایک ہی مسلک کی ٹھیک، متحارب پارٹیاں بنی ہوتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ بار بار یعنی میوزیکل چیئر والا سسٹم ہوتا ہے کہ ابھی آپ آئے تو کل ہم ہوں گے. تو یہ کیسی نمازیں ہیں؟ یہ کیسی مسجد ہے؟ یہ کیسے متولی ہیں؟ کہاں ہے تقوی؟ تو ان تمام چیزوں پر خطبہ کو بھی اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھے.